امام حسین کیا ہے؟ امام حسین پاک کیا ہے؟ انسان بنتا ہے خون سے، انسان بنتا ہے خون، اور کون سا خون؟ باپ داداؤں کے اجداد کے خون سے بنتا ہے، اور حسین بھی خون سے بنے، لیکن وہ خون کون سا تھا؟ تو میرے امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ خون جس سے حسن و حسین بنے ہیں، اہل بیت بنے ہیں، وہ خون کون سا تھا؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون رسول نہیں، خون رسول نہیں، ہر رسول شان والا ہے، موسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے، عیسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے، داؤد کا خون بھی قیمتی ہے، لیکن اس خون سے نہیں بنے، جس کے خون سے بنے اس کا خون سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے۔ واہ واہ۔ یہ بسکٹ کا خمیر ہے، اس سے بسکٹ بنے گا۔ یہ دیوار کا خمیر ہے، اس سے دیوار بنے گی۔ اسی طریقے سے یہ روٹی کا خمیر ہے، اس سے روٹی بنے گی۔ جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمیر۔ اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ خون خیر الرسل۔ اب یہ خون خیر الرسل کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، سب کے خون ناپاک ہے، میرے نبی کا خون پاک ہے۔ واہ واہ بے شک۔ اندر ہے تو بھی پاک، باہر ہے تو بھی پاک۔ واہ۔ ہمیں اگر کوئی زخم آ جائے، کوئی مار دے، کچھ لگ جائے، خون نکلے، باوضو مولانا بے وضو ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وضو ٹوٹ جائے گا خون نکلنے سے، کیوں؟ خون ناپاک۔ اگر اس کو کوئی پیے تو علماء فتویٰ دیں گے ناجائز ہے، نہیں پی سکتا۔ خون پینے والا گنہگار، خون پینے والا مجرم، خون پینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ کس کا خون؟ تمہارا میرا خون۔ لیکن اب رسول اللہ کے خون کی طرف آؤ، جس خون سے اہل بیت بنے اس خون کی طرف آؤ۔ نبی کا خون کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں؟ توجہ کرنا، جس سے یہ بنے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون نکلا، حضور نے وہ خون رکھوایا۔ ایک صحابی آئے، میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، کسی کا پیر نہ پڑے۔ ذکر سب کے لیے ایسا آپ بھی سنیں، حالانکہ آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تقدیر بدلنے والا ذکر ہے۔ یہ ذکر تقدیر، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ مومنوں کے سامنے ذکر کو ریپیٹ کرو، بار بار دہراؤ، فائدہ۔ اور یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں، جن کے نام لے لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں اور بھائی یا تو نعرہ بالکل نہ لگے محفل میں، یا لگے تو ایسا لگے کہ جواب سب دے رہے ہیں۔ ایسا لگنا چاہیے، ایسا نہیں لگے کہ کسی کو پیسہ دے کے زبردستی جیسے سیاسی جلسوں میں بلایا جاتا ہے ویسے بلایا گیا، ایسا نہیں۔ ایسا لگو نعرہ ایسا بھی لگے سبحان اللہ، ایسا کہو کہ یوں لگے کہ بی بی زہرا نے مہمان بنا کے بلایا، کربلا والوں نے مہمان بنا کے بلایا ہے، اس لیے کہ وہ جسے بلاتے ہیں پھر اس کی تقدیریں سوار کر کے بھیجا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جن کے خمیر میں نبی کا خون ہے۔
ہے اور نبی کا خون کیا ہے؟ سب کے خون ناپاک ہے، نبی کا خون پاک ہے. اور کیسا پاک ہے؟ حضور نے حجامہ کروایا. حجامہ کروانے کے بعد ایک صحابی کو کہا یہ کٹورے میں خون ہے، اسے ایسی جگہ لے جا کر کے ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے. وہ صحابی لے کر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. سوچا ہوگا آج بستی ہے کل ویرانہ ہوگا، آج ویرانہ ہے کل بستی ہوگی. کیا ضروری ہے کہ یہاں پر کبھی جنگل ہوگا؟ کسی نے سوچا تھا یہاں کسی کے پیر پڑیں گے؟ اتنے پیر پڑے، اتنے پیر پڑے، اتنے پیر پڑے کہ پیر گنے نہیں جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جنگل میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں، ویرانے میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں، آبادی میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں. مگر واللہ وہ صحابی تھے، صحابی، اور صحابہ سب کے سب عاشقان رسول تھے. اللہ اکبر. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، خیال آیا آج ڈالوں گا خون، اگر کل کسی کا پیر پڑ گیا تو کبھی نہ کبھی تو پڑ سکتا ہے نا. زمین کا احترام کون جانتا ہے؟ اور کسے خبر ہوگی کہ یہاں نبی کا خون ڈالا گیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ادھر ادھر دیکھا اور اس خون کو پی لیا. جب اس خون کو پی لیا بارگاہ رسالت میں آئے. میرے نبی نے پوچھا تم نے خون کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے خون ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے، شاید تو نے میرا خون پی لیا ہے. یعنی اگر کسی کا پیتے تو ڈانٹی پڑتی، اگر کسی کا خون پیتے تو ڈانٹا جاتا کسی کو، اگر کسی کا خون پیتے تو حکم لگایا جاتا. لیکن صحابی نے خون کس کا پیا؟ رسول اللہ کا پیا. نبی نے فرمایا شاید تو نے خون پی لیا ہے. انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے خون پی لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، جا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. مجھے بتاؤ ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں جائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین رتن پور کلا. ایک بات سمجھ میں آ گئی حسین بنے کیسے؟ کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ مل کے بولو کیسے بنے؟ نبی کے. کیسے بنے؟ نبی کے. مل کے بولو نبی کے. نبی کے خون سے. ایک اور بات دوسری ایڈ کرتا ہوں توجہ. خون میں جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. خون شریف ہوگا، توجہ، خون شریف ہوگا لیکن دودھ بدماشی کرے تو معاملہ نہیں جمے گا. بے شک. خون شریف ہوگا، دودھ کے کردار میں ملاوٹ ہوگی تب بھی معاملہ نہیں جمے گا. لیکن خون بھی شریف ہے اور دودھ بھی شریف ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا. اب خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے. کیا بات ہے؟ خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے اور دودھ کس کا؟ اب میں دودھ نہیں کہوں گا، اس کو فارسی زبان کے اعتبار سے شیر کہوں گا تاکہ تقدسوں کا ماحول برقرار رہے، کوئی بیمار ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے. اس لیے دودھ کی بجائے اب میں شیر کہوں گا. شیر کس کا؟ اب سمجھے نا شیر کا مطلب کیا؟ شیر کس کا؟ کس کا شیر؟ دودھ اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں. خون اس کا، خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں. خون اس کا ایسا مرد، توجہ کرنا، اہل منبر کی دعائیں دے نہ دے کوئی پرواہ نہیں. بی بی زہرا کی روحانی توجہ چاہتا ہوں اور اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہوں، اپنی محفل کا مقدر بھی سنوارنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں قلبی طور پہ محسوس کر رہا ہوں یہ محفل بغیر سرپرست کی نہیں ہے. اس محفل کی سرپرستی بغداد سے غوث اعظم کر رہے ہیں اور نظر کرم جنت البقیع سے بی بی زہرا پاک کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، خون اس کا حسین کے جسم میں. توجہ، آج حسین بیان کرنے لگا ہوں، حسین بیان کر رہا
اس کا خون جس کے لیے عیسیٰ کھڑے ہو، اس کا خون جس کے لیے داؤد کھڑے ہو، اس کا خون جس کے لیے ایوب کھڑے ہو، اس کا خون جس کے لیے جبریل کھڑے ہو، اس کا خون جس کے لیے فرشتے تاثیر کریں، اس کا خون۔ میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سن، آیا ہو مانی کی اول آخی، نماز اقصا میں تھا یہی سن، آیا ہو مانی کی اول آخی، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاصل جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لیے نبی اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اور حسین کے جسم میں دودھ اس کا ہے جس کے لیے وہ سید الانبیاء بھی خود کھڑے ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عرس حنیفی۔ سبحان اللہ۔ خون اس کا ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو، اور دودھ اس کا ہے جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو۔ وہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا جب بھی نبی سے ملنے حسین کی امی فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کا خون اور ایسے کا شیر، ایسے کا خون اور ایسی کا شیر کون؟ نبی کی بیٹی۔ آپ کہیں گے نبی کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں، ہم نے کہا بالکل ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے بالکل ہے، 4 ہیں، لیکن تینوں بڑی ہو کر کے وہ فضیلت نہ پا سکی۔ نسب میں تو سب برابر ہے، لیکن فضیلت نبی نے بیٹی کو یہ دی، کسی کے لیے یہ نہیں کہا جو سیدہ فاطمہ کے لیے کہا۔ واہ، آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھے جگر کا ٹکڑا؟ کچھ سمجھے؟ سنیوں کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر پر کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں، نبی جتنی دیر کی قید احتیاط کے لیے لگا رہا ہوں تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ سکیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی جتنی دیر تک کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں، جتنی دیر تک نبی کے پیر کسی چٹائی پہ رکھے جائیں اتنی دیر تک وہ چٹائی چاہے جس چیز کی بنی ہو، لکڑی کی، کھجور کے چھال کی، جس چیز کی بنی ہو، اتنی دیر تک وہ چٹائی عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک اگر کسی کھاٹ پہ بیٹھ جائیں اتنی دیر تک وہ کھاٹ عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ اور عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ آسان زبان میں سمجھو، اس کو گویا کہ جنت کی چھت کہہ لیجئے۔ یہ عالم اس کا نچلا حصہ جنت کی چھت، اس کو کہتے ہیں عالم خلق، اور اس کا اوپر کا حصہ، اس کا اوپر کا حصہ اللہ اکبر اب اوپر ہے تو اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اللہ اللہ اس کی باریکی کو علماء سمجھیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنت کی چھت کا نچلا حصہ جو ہے وہ عرش کا حصہ ہے اور اوپر عالم امر ہے۔ اس کو مکتوبات میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے بیان کیا، عالم امر اور جنت کی چھت، اس کی باریکی کو علماء سمجھ لیں، ابھی اس کے سمجھانے کا وقت نہیں، لیکن وہی جو عرش جنت کی چھت ہے، نیچے اوپر کا حصہ عالم امر ہے، یہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ اور میرے نبی اگر چٹائی پہ قدم رکھ دیں تو وہ چٹائی عرش سے بھی اتنی دیر کے لیے افضل ہو جاتی جتنی دیر تک نبی کے قدم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، نبی کے قدم اگر چٹائی سے لگ جائیں، نبی کے قدم اگر مٹی پر آ جائیں تو وہ اتنی دیر کے لیے عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کسی چٹائی کا نام تو نہیں، فاطمہ کسی مٹی کا نام تو نہیں۔ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی کے قدم کے لگنے کا یہ عالم ہے تو نبی کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب۔ اسی فاطمہ کا شیر، اسی فاطمہ کا شیر امام حسین کے جسم میں ہے۔ اب توجہ کرنا،
توجہ کرنا، بات اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، لمبی نہیں کروں گا، بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنا، بہت جلدی جلدی بات آگے بڑھ رہی۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بطول۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کون؟ بطول۔ فاطمہ بطول۔ بطول کا مطلب کیا؟ بطول کے کئی معنی، ایک معنی جو حدیث میں آیا، بطول کسی کی ماں بطول نہیں ہے، واہ واہ، صرف دو مائیں بطول ہے بس، سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں عورتوں میں دو عورتیں بطول ہیں، بس بات مکمل ہونے کو جاتی ہے اگر بات سمجھ میں آگے، میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب۔ اگر سمجھ گئے نا حسین کون ہے، لوگ تولتے یزید کے ترازو میں حسین کو، کجا یزید کجا حسین، جیسے خاک کو عرش سے کوئی نسبت نہیں ویسے یزید کو نسبت حسین سے کیا تعلق ہے؟ کہاں وہ جہنم کا کتا، کہاں یہ جنت کا سردار، یہ جنت کا سردار، اللہ اکبر۔ جس اعتبار سے بھی دیکھو یزید کا حلیہ ابن تیمیہ کے شاگرد اگر بیان کریں، حالانکہ ابن تیمیہ اپنا آدمی نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی شاگرد بھی ابن تیمیہ کا شاگرد یزید کا حلیہ بیان کرے تو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ یزید بھونڈا تھا، یزید کا حلیہ بھونڈا تھا، جیسے سور کے جسم پہ بڑے بال ہوتے ہیں ویسے یزید کے جسم پہ تھے، یہاں تک اس کا حلیہ لکھا اور حسین کا حلیہ بیان کیا تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اگر مولا حسین اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلتے تو چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلتی کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے نام کا نعرہ مت، میرے نام کا نعرہ نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائے۔ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمارے نام کے بھی نعرے لگیں، مجھے معاف کریں، آئندہ میرے نام کا نعرہ کوئی نہیں لگائے، صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگے گا یا بزرگوں کے نام کا۔ توجہ کریں آپ، بہت آواز کیجئے۔ میں نے ذکر حسین کیا، کسی کو پسند آیا، بی بی زہرا نے نظر کی، ایک خاتون نے چٹھی بھیجی کہ میں امین القادری کو مدینے بھیجوں گی، عمرے کا ٹکٹ کا میرا اعلان کرا دیا۔ اے سبحان اللہ۔ قاری حنیف صاحب مرحوم و مغفور اللہ ان کی قبر پہ رحمہ، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ جو ذکر حسین کر رہا ہے اس کو مدینے جانا چاہیے۔ ہاں میں نے کہا نا بی بی زہرا کی نظر ہے اس محفل پر، جب نظر ہوتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں نا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال پھلانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا پھر ایسا کرم ہوتا ہے۔ غلام مکی صاحب کو بھی عمرہ کا ٹکٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا، میں دعا کرتا ہوں مولا حسین اور ان کی امی کے صدقے، ان کے بابا کے صدقے، ان کے بھائی کے صدقے، ان کے جد کے صدقے، جتنے یہاں موجود ہیں وہ سب، اور بالخصوص میری وہ بہن جس نے ہمارے لیے اعلان کرایا، اللہ ان کو سب کو ایک بار نہیں زندگی میں بار بار مدینہ منورہ نصیب فرمائے۔ تم نے ہمیں ایک بار کا کہا، ہم آپ کے لیے بار بار کی دعا کر رہے ہیں، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اور فقیر قادری کی دعا ہے اللہ آپ کی عمر کا آخری حصہ وہیں پہ تمام فرمائے، بی بی زہرا کے قدموں میں اللہ آپ کو قیامت تک سونا نصیب فرمائے۔ عرض کر رہا تھا حسین کتنے خوبصورت ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں کتنے خوبصورت، کہ علامہ جامی کہتے ہیں اندھیرے میں نکلتے تھے تو چہرے کا ایسا اجالا ہوتا تھا کہ گلیاں منور ہو جاتی تھی۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا؟ میں نے کہا 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جو بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا، جب اس نے 14ویں صدی کے حسینی کو دیکھا تو پکار کر کے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب 14ویں صدی کا سید اتنا خوبصورت نظر آیا تو وہ پہلی صدی کا سید کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور مل کے بولو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
شیر حسین کے خون میں ہے. شیر سمجھے نا, معلوم ہے نا, حسین کے جسم میں خون میں مل گیا. وہ کون ہے؟ وہ ہے بطول. اور دنیا میں عورتوں میں دو ہی بطول ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ بات کریں گے تو اچھا ہے. اگر دو لوگ بولے تو مناظرہ ہوتا ہے, تقریر نہیں ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے, آپ مناظرہ کرنے آئے؟ اگر مناظرہ کرنے آئے تو میں کوئی مناظر نہیں ہوں, میں بیٹھ جاؤں گا, کسی مناظر کو کھڑا کروں گا. قاری حنیف صاحب کے کسی پڑھتا کو کھڑا کروں, میں مناظر نہیں. اگر دیکھیے تقریر میں ایسا ہوتا ہے سب چپ رہے, ایک ہی کوئی بولے, اور اگر لوگ بولے تو صرف سبحان اللہ بولے. کیا بولے؟ بارک اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. عرض کر رہا تھا دو ہی مائیں کیا ہوئی ہے بطول. دیکھیے اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر میں سوچوں گا کہ میں جلدی ختم کر دوں, پھر میں کل تقریر کروں وہاں پر سنبل میں, تقریر پھر کل پہ ڈال دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو کم دیکھتا ہوں, میں مولا حسین پاک کی امی کی مزار پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں. اس طرح اس لیے توجہ آپ کی میری طرف. یہ بہت بڑی بڑی محفل ہے, آپ سمجھ کیا رہے اس کو. اصلاح معاشرہ کی محفل ہو نا, کوئی ہنستا ہے تو میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کو کچھ نہیں بولتا. کوئی سو رہا ہوتا ہے تو بھی مجھے غصہ نہیں آتا. شاید میں وہ ایک آدمی ہوں کہ جو سب معاملات کو میں پی جاتا ہوں. جب سے غوث پاک کی تقریر کے بارے میں سنا کہ غوث پاک کی تقریر میں بھی لوگ سو جاتے تھے, تو میں نے سوچا یا اللہ, جب عبد القادری کی تقریر میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کی تقریر میں سو جائیں تو کیا پرابلم کی بات ہے. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, آپ سوئیں, چیخیں, چلائیں, ہنسیں, روئیں, کوئی بات نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری محفل ادب بنے, پوری محفل عشق سے گونج جائے, پوری محفل زندہ رہے, پوری محفل کی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ رہے. ہاں یہ میں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. مجھے داد نہیں چاہیے, مجھے تو وہاں سے خیرات ملتی رہتی ہے. مجھے داد نہیں چاہیے, آپ کی تائید چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بات ہے. آپ میری تائید کر رہے ہیں کہ آپ سب سنی ہیں, آپ میرے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے آئے, اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بات کہی جاتی ہے. تب بات سنیے, دو مائیں بطول ہوئی, دو مائیں بطول ہوئی, دو مائیں. اب پوچھا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے, یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیا بطول کسے کہتے ہیں, کیونکہ اپنی بیٹی کو بطول کہا اور حضرت مریم کو بطول کہا, دو کو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ بطول کیا ہوتی ہے, بطول کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بطول اس کو کہتے ہیں جو سرخی نہ دیکھے. حیا کے پردے میں بطول اس کو کہتے جو سرخی نہ دیکھے. اب سمجھانے کے لیے حیا کے پردے میں ہی بتا دوں, بات گاڑی ہو گئی. سرخی نہ دیکھے کا مطلب کیا؟ ہر مہینے عورتیں کچھ ایسے دنوں سے گزرتی ہے جن دنوں ہم اس کو پاک نہیں کہہ سکتے, اس کو کہتے ہیں سرخی دیکھنا. اور حضور نے فرمایا بطول کون عورت ہوتی ہے؟ جو اس معاملے سے نہ گزرے, یعنی وہ کبھی ناپاک اس اعتبار سے نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطول. اور بطول دنیا میں کتنی ہے؟ صرف دو بطول ہے. ایک ہے عیسیٰ کی امی مریم بطول, اور ایک ہے حسین کی امی فاطمہ بطول. اب یہاں آ کر عقل والے کہیں گے دیکھو عیسیٰ کی امی بھی بطول اور حسین کی امی بھی بطول, دونوں برابر ہو گئی. تب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ پہلی بات تو کسی کی ماں بطول نہیں, جو عرف میں مشہور ہے بطول, جو بتایا گیا بطول, ٹھیک, جو فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا بطول, اس معنی میں ایک تو مریم بطول, ایک تو فاطمہ بطول, دو ہی بطول. تب ساری عورتیں اس اعتبار سے نکل گئی کہ بچی دو ہی بطول. اب دونوں بطول میں یہ ہے کہ بھئی دونوں اکول, دونوں برابر. میں کہوں گا نہیں, یہاں فرق ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, حدیث پڑھوں گا آپ کی عدالت میں کون سی بطول افضل. ابھی بات سامنے آتی ہے. مریم بھی بطول, عیسیٰ علیہ السلام کی امی, عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ نبی ہے, لیکن مریم بطول, فاطمہ بطول, دونوں میں افضل کون؟ فضیلت دیکھو. نمبر ایک, مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء جیسا نبی آتا ہے. مریم بطول کے حجرے میں
زکریا جیسا نبی ضرورت کے مطابق آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء ضرورت سے نہیں آتے, بغیر ضرورت کے بھی محبت کی خاطر بار بار آتے جاتے ہیں. اور جب آ نہیں پاتے تو محبت اتنی ہے کہ اپنی گھر کے دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی ہے. جب آنے کی فرصت نہیں ملتی تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو, تمہارے بغیر دل نہیں لگتا, ذرا آ کر اپنے بابا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو. یہ فاطمہ بطول ہے. دوسری بات, مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے, مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے, بڑی نسبت ہے. فاطمہ بطول وہ جس کو ایک نسبت نہیں, وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. یہ مریم بطول سے افضل رتبہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی امی, نبی کی امی, اور یہ سید الانبیاء کی بیٹی. اور آپ کہیں گے وہ تو امی ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی امی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. آپ جنبل میں پڑ گئے نا, یہی بات ہے. ہاں لیکن پوچھیں گے تو یہ وہ صرف ماں ہے, یہ نبی کی بیٹی بھی ہے. اور نبی نے پیار سے ان کو ماں بھی کہا ہے. کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا. کیا لکھا کہ نبی کہتے تھے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے, ام ابیہا ہے, ام ابیہا, تو باپ کی بھی ماں ہے. کیوں کہا باپ کی ماں ہے پتہ ہے؟ بات سمیٹنے لگا تھا لیکن بات کلیئر نہیں کروں گا تو جنبل میں لے کر جائیں گے, دماغ کے اندر خلجان لے کے. تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کیوں کہا تو پتہ ہے باپ کی ماں ہے؟ یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی. توجہ, یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی. 3 بہنیں بڑی تھی. تینوں بہن کو بلا کے کہتی تھی او میری بہنوں, جب آقا آیا کرے نا, ابو گھر آیا کریں تو فاقہ ہو نا, ابو کو بتانا نہیں کہ فاقے سے ہو. دکھ ہونا, دکھ بتانا نہیں ابو کو. باہر سے خود اتنے ٹینشن کے ساتھ حضور گھر میں آئے اور ہم گھر کے لوگ بھی ابو پر مزید بوجھ ڈالے. اس لیے تم اپنے دکھ ابو سے نہیں بتانا, جو بتانا ہے مجھے بتایا کرے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. تو حضور پیار میں کہتے تھے فاطمہ تو بیٹی ضرور ہے لیکن تو بیٹی کے روپ میں مجھے میری ماں آمنہ نظر آتی ہے. اسی لیے ان کا لقب ام ابیہا, باپ کی ماں ان کا لقب ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے میرے نبی کی سید الانبیاء کی ایک نسبت. دوسری نسبت وہ علی کی بیوی ہے. علی کون؟ فاتح خیبر, خاتم الولایت, سید الاولیاء. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں